إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں گزشتہ کئی ہفتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ دشمنان رسول نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہی اس کا جواب اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔
جس سے ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان فراہم کرنا ہے، اور دوسری جانب مخالفین رسول اور دشمن رسول کو یہ بتانا ہے کہ تم اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تیسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، آپ کے وارثین کے لیے درس عبرت ہے کہ جب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو سنت رسول کے پرچار کرنے کے نتیجے میں آپ بھی لوگوں کی زبان سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرتے جائیے، عوام و خواص کی جانب سے ہونے والی مخالفتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ جس طرح اللہ نے اپنے رسول کے لیے راستے ہموار کیے، اسی طرح نائبین رسول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی راستہ ہموار کرتا ہے، کیا اور کرتا رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی سورہ دوحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، عموماً ہم لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن کس قسم کی گہرائیوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا، معمولی سی فکر کرنے کے نتیجے میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ خطبہ کے محدود وقت میں پوری سورہ کی مکمل تفسیر تو ممکن نہیں ہے، البتہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور لائی جائیں گی کہ جس کے ذریعے سے اس سورہ کا خلاصہ ہمارے ذہن و دماغ میں رچ بس جائے اور آسانی کے ساتھ کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ سورہ ضحیٰ میں 11 آیتیں ہیں۔ 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، 3 آیتوں میں جواب قسم کا بیان ہے، کس بات پہ قسم کھائے گی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی تاریخ یاد دلائی گئی، اور پھر بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے مننے پر شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر کچھ احکام آپ کو دیے گئے کہ اسے زندگی میں ہمیشہ بجا لانے چاہیے۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ، ضاد ہا یا کھڑا ضحیٰ۔ مراد اللہ نے قسم کھائی ہے الضحیٰ کی، مراد روشن دن کی قسم، اور اسی لفظ ضحیٰ کو اس سورہ کا نام رکھا گیا، اور سورہ کا نام کسی اور نے نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی ابتدائی دور میں، مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ مخالفین رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو رسول کی مخالفت سے بچائے، ورنہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس سے پہلے بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں ماننے کے لائق ہوتی ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی بات کے بیان کرنے پر اللہ قسم کھاتا ہے تو اس بات کی تاکید در تاکید ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ عام انسانوں کو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔
اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قسم کیوں کھائی ہے؟ پہلے اس سورہ کے نزول کا پس منظر سمجھ لیجیے۔ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اسے اپنے ذہن میں لگا لیجیے۔ کئی روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا، رک گیا، اور بعض روایتوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تہجد کی نماز میں نہیں اٹھے۔ اس وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، دوسرے لوگ اس کی سماعت کرتے، تو یا تو تہجد میں 2-3 رات نہیں اٹھے، یا کچھ دنوں تک اللہ کی جانب سے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا رہا، تو فریق مخالف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ بات پھیلا دی کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے کوئی نیا پیغام بھیج نہیں رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے تو بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب محمد کے بعد اس کا شیطان اترتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ گویا ام جمیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتوں کے نہ اترنے کے نتیجے میں اللہ کو شیطان کہہ دیا، یا پھر یہ کہا کہ ان کے بعد جو پیغام اترتا ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں، کسی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیا بنی ہوگی اندازہ لگا لیجیے۔ 1-2 اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، اس کا غم اور قلق تو آپ کو ستا ہی رہا تھا کہ دوسری جانب عوام و خواص کے تلخ جملے بھی آپ کے دل کو چھلنی کر رہے تھے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، یا محمد کے پاس کیا شیطان نہیں آتا ہے۔ اس طرح کے تلخ جملوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور پریشان ہو رہے تھے۔ ایک تو پریشانی یہ تھی کہ اللہ کی جانب سے جو باتیں ہو رہی تھی، وحی کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کچھ دنوں کے لیے رکا، تو دونوں طرح سے پریشانی بڑھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کا سامان فراہم کرتے ہوئے رات اور دن کی مثال کو بیان کیا ہے، اسے بطور خاص قسم کھا کر بطور شہادت کے پیش کیا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے روشن دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ طاری ہو جائے۔ قرآن مجید میں رات و دن کا تذکرہ بار بار کیا گیا، گردش لیل و نہار کا ذکر بار بار کیا گیا۔ مقصد رات و دن کا تذکرہ کرنے کے بعد ہر ایک کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، ہمیشہ دن نہیں رہتا، ہمیشہ رات نہیں رہتی۔ اگر انسان کو رات کی تاریکی دکھائی دیتی ہے تو ان کے سامنے دن کا اجالا بھی رہنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان ترقی کے بام عروج میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ عرفہ سمجھتا ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ دن کے حالات ہیں، لیکن دن ہمیشہ نہیں رہتے، اسے بھی ڈھلنا پڑتا ہے اور رات کی تاریکی چلی آتی ہے۔ یہ حالات در حقیقت انسان کو سکھلائے گئے، بتلائے گئے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کبھی وحی کا نزول ہو رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے موقوف بھی کیا جا سکتا ہے، تو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا کہ سلسلہ رک گیا تو رک گیا اور چل رہا تو چلتا ہی رہے گا، نہیں، اللہ کبھی جاری بھی کر سکتا ہے، کبھی روک بھی سکتا ہے۔ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کے آمد کے سلسلے کے رکنے کا واقعہ پیش آیا۔ بالکل شروع میں جب سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تو کچھ دنوں تک وحی کی آمد کا سلسلہ رکا رہا۔ بہت سے لوگوں نے بہت ساری بات کی ہیں، لیکن تحقیقی قول یہ ہے
کہ 10 دنوں تک آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ مقصد کیا تھا؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات میں جو احکام دیے گئے ہیں اس احکام پر عمل کرنے کی مکمل تیاری کیجیے۔ علم کے زیور سے جو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئندہ کچھ ذمہ داری آپ پر عائد ہونے والی ہے، اس کا خیال رکھیے، اس کے لیے باضابطہ تیار ہوئیے۔ تو 10 دنوں تک تیاری کا موقع دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو وحی کی سلسلہ، وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو لگاتار سلسلہ جاری رہا۔ پھر کبھی ایسا تھا کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا۔ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو آیتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں انہیں ذرا اپنے ذہن و دماغ میں بسائیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے پلان تیار کیجیے، پروگرام بنائیے، عوام و خواص کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے، کیسے استوار ہوں گے، اس سلسلے میں غور و فکر کیجیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض یہودیوں کی جانب سے کچھ سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کل بتاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کی جانب سے یہ بات ہوئی کہ میں کل بتاؤں گا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے اور بھی ڈیل دے دیا۔ بعض روایت پتہ چلتا ہے کہ 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی۔ اس میں تعلیم دی گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی، جب بھی کسی کام کے کرنے سے متعلق ہے کہ کل کروں گا، وہ انشاءاللہ ضرور کہیے۔ کیوں ایسا کہا پتہ ہے؟ اللہ مختار کل ہے، کوئی با اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل بتاؤ گے تمہارے اختیار میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تبھی بتا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10-15 دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ لوگ اور تان و تشنی کرنے لگے، کیا ہوا تمہارا کل کہاں گیا؟ کل بتانے کی بات کر کیوں نہیں بتاتے ہو وغیرہ ذالک۔ اس سکھانا مقصد تھا کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اب اسے اللہ کی چاہت پہ موقوف رکھیے، اللہ چاہے گا تبھی ہوگا۔ اس طرح کئی بار وحی کی آمد کا سلسلہ رکا، تو اگر کسی نے اسے یہ سمجھا کہ اللہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ان کی سمجھ کا پھیر ہے یا سمجھ کی غلطی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روشن دن کی۔ کچھ لوگوں نے کہا چاشت کے وقت، ناشتہ کے وقت کی قسم، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ روشن دن کی قسم، صبح سے لے کے شام تک دن روشن رہتا ہے، روشن دن کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے، یعنی مکمل رات ہو جائے۔ بتانا مقصد کیا ہے؟ دن میں انسان کام کاج کرتا ہے اور رات میں انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ دن کی ساری تکاوتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تاریکی لاتا ہے تاکہ انسان آرام سے سو جائے۔ جو وحی کی سلسلہ، وحی کی آمد کا سلسلہ مستقل جاری و ساری تھا، اس سلسلے میں جو پریشانی آپ کے سامنے آ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون پیدا کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، 3 آیتوں میں 3 خوشخبری سنائی گئی، یاد رکھیے گا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ جو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ کہ ان پر آیتوں کا نزول ہونا بند ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بات کو آپ جان لیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے اور اللہ نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دو معنی اس کے ہیں. آخرت آپ کے لیے دنیا کے بالمقابل بہتر ہے. آخرت سے مراد آخرت، اولا سے مراد دنیا. دنیا سے بہتر آپ کے لیے آخرت ہے. لیکن بعض مفسرین اس کا ترجمہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر بعد میں آنے والا دن پہلے والے دن سے آپ کا بہتر ہے. ابھی کچھ حالات ہیں، اس کے بعد کچھ اچھے حالات بنیں گے، اس کے بعد اور اچھے حالات بنیں گے، اس کے بعد اور اچھے حالات بنیں گے، یہاں تک کہ دنیا گزر جائے گی تو دنیا کے بالمقابل آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی. کہاں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ قسم کھا کر مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. قسم کھا کر یہ بات بیان کی جا رہی ہے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیسے بہتر ہوا؟ اب اندازہ لگا سکتے ہیں. مکہ کی سرزمین پر سارے لوگ بت پرست بنے ہوئے تھے الا ماشاء اللہ. اکیلے انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے. اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے ماننے والوں میں اضافہ ہوا. یہ الگ سی بات ہے کہ مکہ کی سرزمین پر تعداد کے اعتبار سے لوگ کم رہے، لیکن اسی چیز کو آگے بڑھاتے جائیے تو جو 23 سالہ نبوی مختصر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی عطا کی ہے، پوری تاریخ میں ایسی کامیابی کی تاریخ نہیں ملتی ہے. صرف 23 سال میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں دین کا بول بالا ہو گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی، ہر بعد والا دن آپ کے لیے پہلے والے دن سے بہتر ہوتا ہے. ہر آن ہر پل آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ نعمتیں عطا کر دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. جو وقتی پریشانی آپ کے سامنے آئی کہ جس کے نتیجے میں کفار و مشرکین کے دل خراش جملے سننے کو پڑے، دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف ہونے کے نتیجے میں آپ کے اندر بے تابی اور پریشانی لائق ہوئی، ان قریب اللہ آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. دنیا بھی نعمتیں مل رہی ہیں اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. دنیا میں نعمتیں کیا ملی؟ روز افزوں، روز بروز آپ کی امت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، پھر ترقی پر ترقی ہوتی چلی گئی، ملک کے فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری رہا. یہ دنیا میں معاملہ ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر آخرت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، وہاں شفاعت کبریٰ کریں گے، پھر جنت میں سب سے پہلے آپ کا دخول ہوگا، وغیرہ وغیرہ. کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ 3 خوشخبریاں آپ کو سنائی گئی. ان خوشخبریوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ یاد دلائی کہ صرف ہوا میں اڑنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے پہلے یاوری کر چکا ہے، آپ کی مدد، آپ کا تعاون کر چکا ہے، آپ کا ساتھ دے چکا ہے. تو جو اللہ اس وقت میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے جس وقت میں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیوں جوڑے گا؟ چنانچہ اس کے بعد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کہ اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، اس نے بہترین ٹھکانہ دیا. زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لوگ یتیموں کو دبایا کرتے تھے، اس کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، بلکہ لڑکیاں تک مال وراثت میں تقسیم کر کے اپنے پاس لے لیتے تھے. تو کہ جس سماج میں
یتیموں کی یہ درگت بنی ہوئی تھی، اس سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیمی پیدا کر کے یہ تاثر لوگوں کے سامنے دلایا ہے کہ یہ یتیم نبی پیدا ہوئے، دنیا میں یتیموں کا بول بالا کرائیں گے اس معنی کر کے کہ وہ ذلت و خواری سے دو چار نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برکھا ان پہ برسنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ تاریخ یاد کیجئے، 40 سال کے بعد تو نبی بنائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کا دور گزر چکا ہے یتیمی کا۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 6 مہینہ یا 9 مہینہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب پیدا ہو گئے تو 6 سال کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے کفالت کی، 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور 42 سالوں تک وہ کفالت کرتے رہ گئے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اللہ نے بہترین ٹھکانہ دے دیا۔ اتنا بہترین ٹھکانہ کس کو ملتا ہے؟ بہترین کفیل عطا کر دیا، نگہبان عطا کر دیا۔ والدہ کے جانے کے بعد دادا نے کفالت کی اور دادا کے جانے کے بعد چچا نے کفالت کی، ایسی کفالت سے جانے کی ہے جیسی باپ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ تو اللہ نے اس یتیمی کے دور میں جب پیدا ہو رہے تھے تو پیدا ہوئے یتیم، 6 سال کے بعد ہم کیا امی کا انتقال ہو گیا، یتیم در یتیم ہو گئے، در یتیم ہو گئے۔ تو جب اللہ آپ کی نگرانی اس وقت کر رہا تھا، آپ کی پرورش برداشت اس وقت کر رہا تھا، آپ کی دیکھ ریکھ اس وقت کر رہا تھا، آپ کی کفالت تو نگہبانی اس وقت کر رہا تھا اور کرا رہا تھا، اب تو اب نبی بنا دیے گئے۔ اللہ کی رحمت کے مستحق کتنے آپ کا اندازہ لگا لیجیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس لفظ پہ غور کیجیے گا، اللہ نے آپ کو بے خبر پایا تو راستہ دکھا دیا، یا راستہ کا متلاشی پایا تو آپ کو راستہ دکھا دیا، یا حیران و سرگردہ پایا تو آپ کی پریشانی کو دور کر کے صحیح راستے پر لگا دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو راستہ دے دیا۔ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی گمراہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی ذات سے شرک اور کفر کا ظہور نہیں ہوتا ہے، وہ رسم و رواج کی پابندی نہیں کرتے اور ہم و خرافات میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہر چیز سے پاک صاف رہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو راستہ دکھا دیا، اپنی جانب وارفتہ خود رفتہ پایا تو اللہ نے رہنمائی کر دی۔ لوگ کہیں کیسے بھائی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو پیدائشی نبی ہے، قرآن کہتا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ جب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مقدس کی 5 آیت کریمہ نازل کیا، تب پتا چلا کہ اب نبی بنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ پتا نہیں چلا، آپ کو پتا ہے ورقہ بن نوفل نے تو خوشخبری آپ کے لیے، خوش ہو جائیے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ و عیسیٰ پہ نازل ہو چکے ہیں، اور جن کے بعد اس فرشتے کا نزول ہوتا ہے وہ نبی بنا دیا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ راستہ کھوج رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ شہری ماحول سے نکل کر غار حرا میں تشریف لے آتے، یتحنس، اللہ کی خاص بندگی کرتے، لو لگائے رہتے کوئی راستہ مل جائے۔ اللہ نے راستہ دے دیا۔ کیا مقصد؟ جس وقت آپ کے سامنے کوئی متعینہ راستہ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھا دیا، اور صحیح راستہ ہی نہیں دکھایا بلکہ صحیح راستے پر چلانے کے لیے آپ کے نبی اور رسول ہی بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یاد کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اور اسی پر بس نہیں ہے کہ اللہ آپ کا کیسے ساتھ دیتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ نے مالدار کر دیا، غریب تھے اللہ نے بے نیاز کر دیا، پیدا ہوئے باپ نہیں تھے، 6 سال کے بعد ماں چلی گئی، دادا کے رحم و کرم پہ زندہ رہے، اس کے بعد اللہ نے اس غربت و افلاس کا خاتمہ کر دیا۔ کیسے خاتمہ کیا؟
اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار بنا دیا. عمر 25 سال کی آپ کی ہوتی ہے تو خدیجہ الکبریٰ جو مکہ المکرمہ کے سب سے امیر ترین خاتون تھی، اس نے اپنے مال کو بے مزاربت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کو کہا کہ لیجئے مال، نفع نقصان میں دونوں شریک رہیں گے. آپ نے تجارت کیا، کاروبار کیا، فائدے نظر آئے. اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا اور آپ سے نکاح ہو گیا. ایک تو خدیجہ کا سارا مال آ گیا، دوسرا اس مال کو آپ نے فروغ دیا تھا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے تعلق سے رشتہ کھوجتے ہیں. ایسی جگہ رشتہ بھیجا جائے جہاں مال کا انبار ہوگا، بیوی سارا مال لے کے ہمارے پاس آ جائے گی. دلیل حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، مالدار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مال کی کوئی بات نہیں تھی. خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جوہر دیکھا کہ جس کے نتیجے میں نکاح کا پیغام دیا. چند ہی مہینوں میں کاروبار کا گڑ انہوں نے بدلا دیا اور کس طریقے سے مال برکت اور بڑھوتری ہو سکتی ہے اس کا نظارہ دکھا دیا. اس بنیاد پر خدیجہ نے آپ سے نکاح کیا ہے. کاروبار اس کے بعد بند تو نہیں ہو گیا؟ ایسا تو نہیں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اور بیوی کام کر رہی ہے اور شوہر گھر میں بیٹھ کے آرام کر رہا ہے. ایسے مردود قسم کے لوگ بھی، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں، اپنی بیٹیوں کو کام میں لگا دیا، بیویوں کو کام میں لگا دیا اور گھر میں آرام کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے گا، خواہ مخواہ کسی لڑکی کام کرنا جائز نہیں ہے، مجبوریوں کی تو الگ سی بات ہے. تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، مال ان کا سارا آپ کی خدمت میں آ گیا. پھر اس مال کو آپ نے فروغ بھی دیا، تجارت و کاروبار بھی کیا. 15 سال کے بعد آپ نبی بنے. 15 سال تک یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں. کاروبار کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تھا، مالی اعتبار سے کمزور پایا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ مالدار بنا دیا. یاد دلایا قرآن نے. یتیم تھے، یتیم کے لیے کفالت کرنے والا آپ کے لیے پیدا کر دیا. راستہ کھوج رہے تھے تو اللہ نے راستہ آپ کو دکھا دیا. مالی اعتبار سے تنگ دست پریشان تھے، اللہ نے آپ کی پریشانی کو دور کیا کہ نہیں کیا؟ جب یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کر سکتا تھا جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے. جب اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تو نبی بنائے جانے کے بعد آپ کا درجہ تو اللہ کی نگاہ میں اور بڑا ہو گیا. وہ اللہ آپ کو چھوڑے گا کیسے؟ اللہ آپ سے ناراض کیوں ہوگا؟ اس لیے لوگوں کی بہکی باتوں پہ توجہ نہ دیجیے اور اپنا کام کرتے رہیے. پھر اس کے بعد زندگی میں ابتدائی مرحلے میں یہ 3 احسان آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں. ان احسان کا بدلہ آپ کو چکانا ہے. پھر اس کے بعد 3 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیا گیا. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. 3 انعام آپ کے ساتھ کیا ہے. اس 3 انعام کا آپ کے اندر عملی جواب ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ آپ یتیمی کا زمانہ دیکھ چکے ہیں. اس سماج میں یتیموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، غریب و نادار کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. امیر انسان اپنے پیسوں پہ مست رہتا ہے اور اپنی زندگی میں شاد و فرح رہتا ہے، کسی غریب کو چھینے کا حق نہیں دیتا. آپ کو یتیمی کے دور سے گزارا گیا یہ تاثر دینے کے لیے کہ دنیا والوں کے سامنے یتیموں کی یتیمیت پر ترس کھائیے اور دنیا والوں کے سامنے اس کا پرچار کیجئے. یتیم بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان کا ایک فرد ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں لانی چاہیے. کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم پر ظلم مت کیجئے. آپ نے ظلم کیا نہیں، کرنے کی مادیت بھی آپ کے اندر کرنے کا مادہ بھی نہیں تھا. آپ کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو تعلیم دی گئی. یاد رکھنا، کبھی بھی یتیم پر ظلم نہ کرنا. سب سے بہتر گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اور اس کا اچھا خیال کیا جاتا ہے، اور سب سے بدتر گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا یوم القیامہ. جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان معمولی سی دوری ہے، کہا قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے قریب قریب رہوں گا. تو یتیم کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اب اندازہ لگا لیجیے. فرمایا
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اب یتیم پر ظلم نہیں کیجیے گا، اس کے مظلوم مقہور مت کیجیے گا۔ کیوں نہیں کیجیے گا؟ کہ آپ جب یتیم تھے آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہماری کفالت کرنے والا ہو، اور اللہ نے اپنی جانب سے آپ کے لیے کفیل بنا دیا اور خوشگوار زندگی آپ کی گزرتی رہ گئی۔ اسی انداز سے اس کے صلے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یتیموں کی کفالت بھی کیجئے، یتیموں سے متعلق احکام و فرامین جاری بھی کیجئے، اور لوگوں کے درمیان یتیم کی اہمیت کو بتائیے اور سمجھائیے۔ ایک بات، دوسری بات، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب مانگنے والا ہو اسے ڈبل مت کیجئے، جھڑکیے مت۔ یہ اس کا جواب ہے جب اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اللہ نے راستہ تلاش کرنے والا پایا تو راستہ دکھا دیا۔ اگر اللہ دھتکار دیتے تو کہاں جاتے؟ اللہ نے دھتکارا نہیں، اللہ نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، اللہ نے آپ کو ادھر ادھر پھینکا نہیں، بلکہ آپ راستے کی تلاش میں تھے تو اللہ نے آپ کے راستے کی تلاش کے بعد تلاش کرنا سکھا دیا، بلکہ راستہ دکھا دیا۔ اس طریقے سے کوئی انسان آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے، مال حاصل کرنے کا طریقہ معلوم کر رہا ہے، بتائیے۔ ایک تو یہ ہوا مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا، ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوگا، ڈانٹنے ڈپٹنے کا حق نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق اور کتاب اللہ کے مطابق اگر کوئی انسان آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ دے سکتے تو ضرور دے دیجئے، اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو معذرت کر لیجئے۔ چلائیے مت، ڈانٹیے مت، ڈپٹیے مت، بھگائیے مت، دوڑائیے مت، الٹی سیدھی بات مت کیجئے، بھائی معاف کیجئے۔ نہیں دے سکتے ہیں معافی کر لیے، معذرت کر لیجئے۔ دے سکتے ہیں تو کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کسی انسان نے آپ کے سوال کیا، آپ نے کبھی اس سوال کے جواب میں لا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں دوں گا، ہوا تو دے دیا، نہیں ہوا تو قرآن ہی نے سکھلایا ہے کہ معذرت کر لیے، اچھے انداز سے بول کے بھائی معذرت چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا اما السائل فلا تنہر، دینی مسئلہ پوچھنے والا بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، اور یہی زیادہ بہتر بھی ہے۔ سوال آپ سے کرے گا، ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر الٹی سیدھی باتیں بھی کر جائیں، کیا وہ جاہلوں کا اپنا انداز ہے، لیکن آپ نبی و رسول ہیں، ایسے سوال کرنے والے کو ڈانٹنا آپ کا کام نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے آپ کے سوال کرتا ہے، اب سمجھائیے اسے۔ اما السائل فلا تنہر، پوچھنے والے کو ڈانٹیے مت۔ یہ ہمارا حال کیا ہے؟ دو چار مرتبہ کسی نے سوال کیا، کافر، مشرک، بدعتی، جہنمی، بھاگ یہاں سے، یہ ہمارا انداز ہے۔ یہ سب در حقیقت ان داعیوں کا کام ہے جن کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے انسان اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے دائی بن کے دکھانا چاہتا ہے، ان کے من کے مطابق بات الحمدللہ، اور من کے خلاف بات تو ڈانٹنا پڑنا شروع کر دیا۔ ہرگز نہیں۔ آپ نبی کی سنت کے پابند بنیے، نبی کے وارث ہیں تو نبی کی وراثت کو سمجھیے، اور اس مناسبت سے پوچھنے والا جس جہالت کے ساتھ آپ سے پوچھے گا اپنے بڑے اچھے انداز میں سمجھائیے۔ اما السائل فلا تنہر، پوچھنے والے کو، مسئلہ معلوم کرنے والے کو ڈانٹیے مت، بھگائیے مت۔ اور اخیر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا اظہار کیجئے۔ کیا مراد ہے؟ آدمی شاید کے مطلب سمجھتا ہے اللہ نے مال دیا ہے، اچھا کپڑا پہننا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اچھا کپڑا پہننے کے نتیجے میں ان غریب و نادار کے دلوں میں تکلیف پہنچتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیچارہ کپڑا پھٹا پرانا پہنا ہوا اور اس کے سامنے لمبے بہترین قسم کے لباس فاخرہ تن کر کے جاتے ہیں اور ان کے پرسان حال نہیں بنتے ہیں، ان غریبوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ نعمت کا اظہار نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اب بھی اچھا کپڑا پہنیے، دوسروں کو بھی پہنائیے، یہ اظہار نعمت۔ صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، خرچ کریں گے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، لاکھوں کروڑوں کا صرفہ کر دیں گے، ولیمہ کرنا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر لینی، اللہ نے مال دیا تب تو کرتے ہیں۔ مال کے متعلق پوچھا جائے گا، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا گیا اس حقیقت کو سمجھیے۔ کیا تھا؟ اللہ نے آپ پر کئی انداز کی نعمتیں کی ہیں، نعمتیں
ہدایت بھی ہے، نعمت قرآن بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دیا، اس ہدایت کی روشنی میں دنیا والوں کو ہدایت دینے کا کام کیجیے۔ اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی ہے، اس قرآن کی نعمت کا پرچار کیجیے، لوگوں کے سامنے اسے پھیلائیے۔ اللہ نے اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یتیمی میں آپ کی کفالت کی، آپ یتیم کے کفیل بنیے، وغیرہ ذالک۔ مراد کیا ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ کے طور پر اظہار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کر کے دکھا دیا، الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے کہ دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس سورہ نے ہمیں پیغام کیا دیا، اس پیغام کو یاد رکھیے اور بات ختم۔ کسی مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، مخالفین کی زبان گم ہو جائے گی اور آپ ترقی کے راستے پہ رواں دواں رہیں گے۔ علاوہ بھی دنیا میں بظاہر کچھ پریشانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کے بالمقابل اس سے پہلے ہونے والے احسانات کا تذکرہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قدردانی آپ کی ہے۔ جس دور میں کچھ نہیں تھے تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، وہ اللہ آئندہ کیوں آپ کو پریشان کرے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں آپ پر ہوئی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کیجیے اور دنیا والوں کے سامنے اللہ کی ان نعمتوں کا اظہار اس طرح کیجیے کہ جس کے مقصد کے لیے وہ نعمتیں آپ کو دی گئی۔ قرآن آپ کو دی گئی ہے صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں، پڑھیے اور پڑھائیے۔ ہدایت آپ کو دی گئی اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت دیجیے۔ مال آپ کو دیا اس لیے کہ مال خرچ کیجیے۔ صحیح رہنمائی دی گئی ہے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سورہ کا مفہوم۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں۔ الہی جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔